مسیح زماں و مہدی دوراں کے خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی مورخہ 18 دسمبر 1928 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند جلیل مصلح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ والدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو آپ کی پیدائش کے بعد جماعت میں ام طاہر کے نام سے معروف ہوئیں۔ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، جو حسینی سادات خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ولادت باسعادت کے دن قادیان میں ریل کی پہلی بار آمد کی وجہ سے جشن کا سا سما تھا۔ آپ نے اپنی تربیت اپنے عظیم والدین کی آغوش میں قادیان کے روحانی اور علمی ماحول میں پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ 1944 میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال مارچ میں آپ کی عظیم المرتبت والدہ کا انتقال ہوا۔ ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔ 1944 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا سے خبر پا کر مصلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے اعلان کے لیے دلی، ہوشیارپور، لاہور اور لدھیانے میں جلسے منعقد کیے، تو آپ ان جلسوں میں سوائے لدھیانہ کے جلسے کے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ جماعت احمدیہ نے اپنے دائمی مرکز قادیان کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت آپ کو قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے خدام کے ساتھ مل کر خدمت کی توفیق ملی۔ 1953 میں جامعۃ المبشرین روا سے آپ نے علوم دینیہ کی اعلیٰ ترین سند شاہد حاصل کی۔ گریجویشن پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پرائیویٹ طالب علم کے طور پر کی۔ 1955 میں جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ دورہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو پہلے لندن بھجوایا، جہاں آپ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں زیر تعلیم رہے۔ لندن یونیورسٹی سے آپ نے انگلش صوتیات میں مہارت حاصل کی اور 1957 میں لندن سے واپس پاکستان تشریف لائے۔ انگلستان میں اپنے اس قیام کے دوران آپ کو مغربی معاشرے اور اس کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بچپن کے زمانے میں آپ کو نہایت صحت مند ماحول میسر آیا اور آپ نہایت صحت مندانہ کھیلوں میں حصہ لیتے رہے۔ کبڈی، گھوڑ سواری، نشانہ بازی، سائیکلنگ، اسکواش کے کھیلوں سے خاص دلچسپی رہی۔ کبڈی کے بہترین کھلاڑی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو گھر اور ماحول میں اعلیٰ درجے کا روحانی اور دینی ماحول ملا۔ اپنے عظیم والد کے ساتھ اندرون ہند بہت سے سفروں میں شریک رہے۔ آپ کا نکاح 5 دسمبر 1957 کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ بن صاحبزادی امت السلام صاحبہ و مرزا رشید احمد صاحب کے ساتھ پڑھایا۔ تقریب رخصتانہ
9 دسمبر کو ہوئی اور 11 دسمبر کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمات دینیہ کا آغاز بچپن ہی سے ہو جاتا ہے۔ 1958 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وقف جدید انجمن احمدیہ کا ناظم ارشاد مقرر فرمایا۔ اس عہدے پر آپ 1982 تک خلیفۃ المسیح الرابع منتخب ہونے تک کام کرتے رہے۔ آپ نے 1966 سے 1969 تک بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ اور 1979 سے 1982 تک بطور صدر مجلس انصار اللہ خدمات سر انجام دیں۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے بنیادی ڈائریکٹرز میں سے تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی روحانی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے بھی مسیحا تھے۔ آپ کو ہومیوپیتھی طریقے علاج میں کمال دسترس حاصل تھی۔ مسند خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بیماریوں میں مبتلا لوگ آپ کے حضور حاضر ہو کر خدا کے فضل سے شفا پاتے۔ ہومیوپیتھی کو تو آپ نے MTA پر ہومیوپیتھی کلاس جاری کر کے ہر خس و عام کے لیے آسان کر دیا۔ جلسہ سالانہ پر آپ کی تقاریر کا آغاز 1960 سے ہوا۔ آپ کی پہلی تصنیف مذہب کے نام پر خون 1962 میں منظر عام پر آئی۔ یہ تصنیف خدا کے نام پر مذہبی منافرت اور قتل و غارت گری پر تاریخی تناظر میں ایک مستند دستاویز ہے۔ خلافت ثالثہ کے ایام میں جب جماعت پر 1974 میں ابتلا کے کٹھن لمحات آئے تو آپ خلافت احمدیہ کے شانہ بشانہ خدمت پر مستعد رہے۔ آپ اس وفد میں بھی شامل رہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کی قیادت میں پیش ہوتا رہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کی وفات پر 10 جون 1982 کو آپ مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ خلافت رابعہ کا 21 سالہ دور خلافت کی زرعی برکات سے عبارت ہے۔ 10 ستمبر 1982 میں اسپین میں مسجد بشارت کے افتتاح سے لے کر مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے قیام تک، عالمی بیعت کے آغاز سے لے کر برکینا فاسو میں ریڈیو اسلامک احمدیہ کے قیام تک سینکڑوں منازل ہیں، جن میں سے ہر ایک منزل ہی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالی کی دعاؤں، عزم سمیم اور تائید الہی سے روشن ہے۔ 1991 میں قادیان کے جلسہ سالانہ میں آپ کی آمد قریباً نصف صدی کے تعطل کے بعد ایک صبح نو کا طلوع تھا، جس کی برکت سے ہندوستان میں دعوت اللہ کے راستے آسان تر ہوتے چلے گئے۔ MTA انٹرنیشنل کا آغاز جماعت احمدیہ کے لیے ایک نیا سنگ میل تھا، جس نے دنیا کے 7 بر اعظموں میں تبلیغ و تربیت کے عمل کو تیز تر کر دیا۔ انڈونیشیا میں احمدیت کے آغاز سے لے کر 2000 عیسوی تک آپ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اس سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں انڈونیشیا کی سرزمین بھی آسمانی برکات کی وارث قرار پائی۔ افریقہ کی سرزمین کو بھی آپ کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بر اعظم امریکہ کے طول و عرض میں آپ نے متعدد سفر کیے۔ جرمنی اور یورپ کے ممالک کی جماعت احمدیہ کو متعدد بار آپ کے انفاس قدسیہ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ مشرق بعید کے مختلف ممالک اور بر اعظم آسٹریلیا میں بھی آپ تشریف لے گئے اور وہاں کے احمدی احباب آپ کی ملاقاتوں سے شاد کام ہوئے۔ 1984 میں
جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان کے ایک آمر حکمران نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے برطانیہ ہجرت فرمائی، جہاں 1914 سے جماعت احمدیہ کا مشن قائم تھا۔ آپ نے اپنا مستقر مسجد فضل لندن سے ملحقہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کو بنایا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں مارڈن میں لندن کی سب سے بڑی اور عظیم مسجد بیت الفتوح کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے جماعت کی تربیت کی خاطر تقریر و تحریر کے ساتھ ساتھ نظم کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ آپ ایک بلند پایہ خطیب اور صاحب طرز نثر نگار تھے۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں انسانی زندگی کے دینی اور دنیاوی مسائل کو نہایت خوبی سے سلجھایا۔ آپ ایک منفرد مصنف تھے۔ اردو اور انگریزی زبان میں آپ کی بلند پایہ تصانیف اسلام کی ایسی تعبیر و توضیح ہیں جو ہر سطح کے ذہن کی تشفی کا باعث ہیں۔ MTA پر آپ کے پروگرامز دنیا بھر میں اپنی نوعیت کے جداگانہ پروگرام ہیں، جہاں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات سائل کی تسلی تک دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی روزمرہ مصروفیات اور صحت کی خرابی کے باوجود قرآن کریم کا ایک دل نشیں ترجمہ اردو میں فرمایا، جو گزشتہ سال انگلستان کے سالانہ جلسے پر شائع ہوا۔ ترجمے کے ساتھ حضور نے سورتوں کے تعارف میں قرآنی معرف کو اچھوتے انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی زندگی ایک فرد کی ہی زندگی نہیں تھی، یہ جماعت احمدیہ کے ایک عہد سے عبارت تھی، ایک ایسے عہد سے جہاں سے منزلوں کے نئے نشان ابھرے۔ اے جانے والے جا کہ ہم تیری زندگی کو اپنی زندگیوں کا محور بنائے رکھیں گے، اور جو شمعیں تو نے ہجر کی طویل راہوں پر چلتے ہوئے روشن کی ہیں وہ ہمارے لیے نشان منزل کا کام کرتی رہیں گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کا معرکۃ الآراء خطاب کیا نجات کفارے پر موقوف ہے، پیش خدمت ہے۔ یہ خطاب آپ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے سے بہت عرصہ پہلے جلسہ سالانہ ربوہ 1963 کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواہہم
إن يقولون إلا كذبا۔ عیسائی نظریہ کفارہ کو عام فہم رنگ میں عوام الناس کو سمجھانے کے لیے اسے ایک تصویری زبان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ کروڑوں کروڑ انسان گناہوں کی قیود میں بندھے پڑے ہوں اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت نہ ہو۔ ان بیچاروں کی تو مشکیں کسی ہوئی ہوں اور شیطان کو سانڈ کی طرح ان پر عذاب چھوڑا گیا ہو کہ ان بندھے ہوئے انسان کو خوب دل کھول کر آزار دے۔ اس مصیبت سے نکلنے کی انہیں کوئی راہ نظر نہ آئے۔ اتنے میں ایک طرف سے اچانک نجات نجات کی خوشگوار آوازیں آنے لگیں اور سب قیدیوں کی نظریں اس امید سے اس طرف اٹھیں کہ شاید کوئی قوی ہیکل انسان انہیں شیطان لعین کے چنگل سے رہائی دلانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہے جب اس کی بجائے ایک کمزور نحیف لاغر شخص ان کی طرف آتا دکھائی دے۔ وہ آتے ہی اس جابر شیطان سے یوں مخاطب ہو کہ اگرچہ میں رب العالمین ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور قادر مطلق بھی ہوں، مگر میں زبردستی ان لوگوں کو تم سے چھڑا کر فاؤل نہیں کھیلنا چاہتا۔ جب تم نے جائز طور پر انہیں پچھاڑ گرایا ہے تو پھر میرا زبردستی ان کو آزاد کرانا انصاف اور کھیل کے اصولوں کے منافی ہے۔ اس لیے میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ان سب کو باندھ کر پیٹنے کی بجائے 3 دن کے لیے نعوذ باللہ مجھے باندھ کر پیٹ لو اور ان سب کو آزاد کر دو۔ اس پر اگر وہ احمق شیطان ان سب کو آزاد کر دے اور ان کے بدلے میں اس منجی کو 3 دن کے لیے باندھ لے تو یہ بعین ہی کفارے کی کہانی بن جائے گی۔ لیکن صرف اس کہانی کو پیش نظر رکھ کر حقیقت کفارہ پر غور نہیں ہو سکتا، اور اس امر کی چھان بین کے لیے کہ کیا نجات کفارے پر موقوف ہے یا نہیں، ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں مختلف عیسائی نظریات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ عیسائیت انسانی صلاحیتوں کے بارے میں ایک نہایت ہی تاریک اور مایوس منظر پیش کرتی ہے، جس کے مطابق انسان جو کہ طبعاً گناہگار واقع ہوا ہے اگر چاہے بھی تو خدا تعالیٰ سے کبھی وصال حاصل نہیں کر سکتا۔ انسانی پیدائش انسان کے لیے ایک ابدی ہلاکت اور لعنت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس کامل تاریکی اور مایوسی کا تصور جمانے کے بعد عیسائیت اس جد و جہد میں مصروف ہو جاتی ہے کہ کسی طرح آسمانی نور کی کوئی کھڑکی ایسی کھول دی جائے جس راہ سے نورانی شعاعیں داخل ہو کر تاریک انسانی مستقبل کو سراپا نور میں تبدیل کر دیں۔ لیکن اگرچہ عیسائیت کے نزدیک خدا تعالیٰ فضل بھی ہے، رحم بھی اور محبت بھی، مگر اس تلخ حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کے علاوہ اس کی ایک اٹل صفت عدل بھی ہے۔ جب کبھی بھی ڈوبتی ہوئی انسانیت کو اس ہلاکت سے بچانے کی خاطر اس کے فضل اور رحم کا ہاتھ انسان کی طرف بڑھتا ہے کہ اس کا مدد کا طالب ہاتھ تھام کر اسے ہلاکت کے گڑھے سے نکال لے، اس کا عدل اپنے دونوں متوازن بازو پھیلا کر ان کی راہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، آگے مت بڑھو، کیونکہ جب تک ناپاک انسان اپنے گناہوں کا پھل نہ چکھ لے اسے خدا قدوس سے ملنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور گناہوں کا پھل کیا ہے؟ ہمیشگی کی موت اور لعنت اور خدا سے دوری۔ بس خدا تعالیٰ کے فضل کو ایک عجیب مخمصہ درپیش آ جاتا ہے۔ فضل تو بضد ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پاداش میں ہمیشگی کی لعنت سے بچایا جائے، اور عدل کو یہ اصرار بہت ہے کہ گناہگار کو گناہ کا پھل بھی بہرحال چکھنا ہوگا۔ عیسائیت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خدا تعالیٰ کے فضل نے اس مشکل کا یہ حل تجویز کیا کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام مختلف انبیاء پر نازل کرتا رہا اور اس زبانی پیغام کے ذریعے بنی نوع انسان کو گناہ کے جنگل سے نجات دلانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ مگر چونکہ گناہ انسانی فطرت کا ایک لازمی جز بن چکا تھا، اس لیے یہ لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانا، اور کوئی سلام کلام لالچ یا دھمکی گناہ کے آسیب کو انسانیت کا مسکن چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ چنانچہ ایک زمانے کے تلخ تجربے کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو مجسم کیا اور گوشت پوشت کے ایک انسانی بیٹے کی صورت میں نعوذ باللہ حضرت مریم کے پیٹ میں اتارا، جہاں سے وہ انسانی صورت لے کر دنیا میں نمودار ہوا۔ وہ کامل طور پر معصوم تھا، وہ کامل خدا بھی تھا، وہ کامل انسان بھی تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اپنی قوت قدسیہ اور پاک کلام کے ذریعے انسان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہا، لیکن خدا تعالیٰ کا عدل شیکسپیئر کے شاعر لاٹ کی طرح
پھر بھی انتقام انتقام ہی پکارتا رہا. چنانچہ اس مسلسل تقاضے سے مجبور ہو کر خدا تعالیٰ کو وہ تلخ گھونٹ بھرنا پڑا جس کے بغیر دراصل چارہ نہ تھا، اور اس نیک دل روایتی بزرگ کی طرح جس نے ایک ہراساں فاختہ کو ایک بھوکے باغ سے بچانے کے لیے اپنی ران کا گوشت کاٹ کر اس باغ کے منہ میں ڈال دیا تھا، خدا تعالیٰ نے بھی نعوذ باللہ اپنے بیٹے کا خون پلا کر اس ظالم عدل کی پیاس بجھائی. پس یوں ہوا کہ مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر صلیب کی اذیت ناک موت مارا گیا، اور نعوذ باللہ 3 دن کی لعنتی اور جہنمی موت قبول کر کے انسانوں کو اس قابل بنا گیا کہ وہ مسیح کے خون سے اپنے گناہ دھو سکیں. چنانچہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے گناہ آلود لبادوں کو مینڈے کے خون سے دھو کر سفید کر لیا. لیکن یہ کفارہ ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہوا، بلکہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو مسیح کی اس عظیم قربانی پر ایمان لائیں اور اس کے طفیل ندامت اور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں. بس جب اس آخری شرط کے ساتھ حقیقت کفارہ پر نظر ڈالی جائے تو اس کا ماحصل مختصر الفاظ میں یہ بنے گا کہ مسیح کے کفارے کے نتیجے میں گناہ کے وہ پختہ داغ جو پہلے توبہ کے آنسوؤں سے بھی نہیں دھل سکتے تھے کچھ کچی سیاہی میں تبدیل ہو گئے، اور اب ان کے دھل جانے کا امکان پیدا ہو گیا. ہر انسان کے گناہ گار ہونے کا نظریہ، کیونکہ نظریہ کفارہ کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ ہر انسان لازماً گناہ گار ہے اور گناہ کے چنگل سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکتا، اس لیے سب سے پہلے ہم اسی کی چھان بین کرتے ہیں. یہ خیال اگرچہ یہود میں بھی پایا جاتا تھا، مگر عیسائیوں میں سب سے پہلے سینٹ پال نے اسے ایک مخصوص رنگ میں اپنایا اور اسی پر نظریہ کفارہ کی بنیاد رکھی. اس نے اسے اس رنگ میں پیش کیا کہ اول آدم نے گناہ کیا، دوم یہ گناہ اس کی نسل میں بھی وراثتاً منتقل ہونے لگا، اور اس کے نتیجے میں گناہ کی ایک دبی دبی تمنا انسانی فطرت میں سرایت کر گئی. یہ تمنا ایک تیل کی طرح ہے جسے قانون شریعت کا علم آگ دکھاتا ہے، اور یوں ہی یہ علم حاصل ہوتا ہے اس کے خلاف بغاوت کا جذبہ مان آگ کی طرح بھڑک اٹھتا ہے. دوم انسانی موت اسی گناہ کی سزا ہے. چہارم انسانوں کو اس مصیبت سے نجات دلانے اور موت کے چنگل سے رہائی دلانے کی خاطر نعوذ باللہ خدا کے بیٹے نے خود اپنے اوپر موت قبول کر لی، اور اس طرح آدم کے اس گناہ کا کفارہ ہو گیا. لیکن چونکہ اس کفارے کا فیض صرف ان بنی آدم کو پہنچ سکتا ہے جو مسیح اور حقیقت کفارہ پر ایمان لائیں، اس لیے فطری گناہ سے نجات پانے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ واحد حل بپتسمہ میں مضمر ہے. یہ نظریہ کفارہ کی عمارت کے لیے بنیاد کے طور پر ہے. ایک لحاظ سے تو معقول ترین نظریہ ہے، کیونکہ جس مقصد کی خاطر یہ نظریہ گھڑا گیا ہے اسے یہ بدرجہ کمال پورا کرتا ہے. لیکن ایک پہلو سے یہ نامعقول ترین نظریہ بھی ہے، کیونکہ جب عقل کی کسوٹی پر اسے پرکھ کر دیکھتے ہیں تو معمولی عقل کے معیار پر بھی اس کا کوئی جز پورا نہیں اترتا. دیکھیے، اول تو ایسے اہم نظریہ کی بنیاد جو انسان کی روح کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہو، ایک نہایت ہی کمزور غیر ثابت شدہ حقیقت پر دعوے پر رکھی گئی ہے، یعنی اس دعوے پر کہ آدم نے گناہ کیا. تاریخی شواہد سے ہرگز آدم کا گناہ گار ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، اور اگر بائبل کو الہامی تسلیم کر کے یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ بائبل غیر مبدل اور محفوظ ہے، تو بھی خود بائبل کا بیان آدم کے گناہ کے بارے میں ایسا واضح نہیں کہ اس کی تشریح میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو. دوسرے، یہ مسئلہ چونکہ تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے، جن میں ہندو بھی ہیں، بدھ بھی، زرتشتی بھی اور کنفیوشس بھی، اس لیے ایسے اہم مسئلے پر جب تک ٹھوس ناقابل تردید تاریخی شہادتیں پیش نہ کی جائیں اس وقت تک اس دعوے کی حقیقت مفروضے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. بس اس پہلو سے آدم کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے محض بائبل کا بیان کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسی غیر جانبدارانہ تاریخی شہادتیں پیش کی جانی ضروری ہیں جو بلا امتیاز مذہب و ملت ہر انسان کے لیے قابل قبول ہوں. بائبل کی گواہی تو اتنی کمزور ہے کہ اسے الہامی تسلیم کرنے والوں کے لیے بھی گواہی کافی نہیں. یہ دعویٰ بھی کہ آدم کا گناہ نسل انسانی میں سرایت کر کے وراثتاً اولاد در اولاد میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، ایک نہایت ہی بے بنیاد اور نامعقول دعویٰ ہے. نہ صرف یہ کہ اس کے حق میں کسی قسم کے فلسفیانہ یا سائنسی شواہد نہیں ملتے، بلکہ اب تک سائنس نے علم وراثت حیوانی سے متعلق جو کچھ بھی معلومات فراہم کی ہیں وہ تمام اس عقیدے کا بطلان ثابت کر رہی ہیں. سائنس کے انکشافات کی روح سے تو اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ آدم نے اس گناہ پر زندگی بھر
ہر لمحے ہر سانس میں عمل کیا ہو، بلکہ آدم سے لے کر آج تک کی تمام نسلیں انسانی مسلسل اپنی تمام زندگیاں بھی اسی گناہ کی تکرار کرتی رہی ہوں، تب بھی اس 5-6 ہزار سال کی قلیل مدت میں وہ گناہ انسان کی سرشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسانی خیالات اور افعال کے اثرات بعینہ ہی اسی طرح اولاد میں منتقل ہو سکتے ہیں، تو پھر جس طرح ایک گناہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ایک نہ ختم ہونے والا ورثہ بن کر زندگی کے ذرات میں جذب ہو جائے، نیکیوں کو کیوں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھی گناہ کی طرح انسانی زندگی کے جزو لا ینفک بن جائیں؟ حیرت کی بات ہے کہ آدم کی ایک لمحے کی بدی تو ہمیشہ کے لیے اس کے مادہ افزائش میں محفوظ کر دی گئی، لیکن اس کی عمر بھر کی نیکیاں، اس کی توبہ اور اس کا استغفار اور وہ تمام بھلائیاں جو وہ عمر بھر کرتا رہا، اس کی موت کے ساتھ ہی پابند خاک ہو گئی۔ وہ تمام نیکیاں اس کی اولاد کو فطرتاً نیک نہ بنا سکیں، اور وہ ایک بدی بنی آدم کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریخ کر گئی۔ اس نظریے پر ایک اور اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس سے زیادہ یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اس آدم کی اولاد گناہ گار ہوئی جس آدم نے وہ مبینہ گناہ کیا تھا، لیکن اس امر کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ تمام بنی نوع انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اور جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے اس وقت تک یہ نظریہ کسی عالمی کفارے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اگر مشرق و مغرب کی مختلف اقوام اور کالوں اور گوروں کے مختلف آدم ہو سکتے ہیں، تو جہاں تک کفارے کی ضرورت اور ابن اللہ کے انسانی جسم اختیار کرنے کا سوال ہے، یہ نظریہ مہمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ دلیل تو اس طرح پر قائم کی گئی ہے کہ چونکہ بنی نوع انسان وراثتی گناہ کی وجہ سے لازماً گناہ گار ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم پیدا نہیں ہو سکتا جو دوسرے گناہ گاروں کا بوجھ اٹھا سکے، اس لیے ضرورت تھی کہ ابن اللہ آسمان سے نازل ہو کر انسانی جسم اختیار کرتا اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر خدا کے عدل کی پیاس بجھاتا۔ لیکن اس صورت میں کہ بنی نوع انسان تمام کے تمام اس ایک آدم کی اولاد ثابت نہ ہوں، ان سب کا گناہ گار ہونا بھی قطعاً ثابت نہیں ہو سکتا، اور ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کہ ہم کسی معصوم قربانی کی تلاش میں آسمان کی طرف نگاہ لگائے بیٹھے رہیں۔ اس امکانی اعتراض کے جواب میں بعض عیسائی مفکرین یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ آدم ہوں، لیکن ان کی اولادوں کی آپس میں بیاہ شادیوں کے ذریعے تمام بنی نوع انسان کا خون اس گناہ گار آدم کے خون کی ملاوٹ سے گدلا ہو سکتا ہے۔ اس خیالی جواب کو سن کر کوئی عقل مطمئن نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس امر کی مکمل تحقیقات اور اعداد و شمار نہ پیش کیے جائیں کہ مشرق و مغرب کی جملہ اقوام یعنی زرد، گوری اور کالی اور سرخ، چپٹے ناکوں والی اور اونچے ناکوں والی غرضی کے سطح عرض کے تمام انسانوں کا خون اس آدم کے خون کے ساتھ گھل مل چکا ہے جس نے بائبل کے بیان کے مطابق گناہ کیا تھا۔ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ تمام بنی نوع انسان خواہ وہ کسی رنگ کے ہوں اور کسی ملک کے رہنے والے ہوں ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وہ آدم وہی تھا جس کے متعلق بائبل میں آتا ہے کہ اس نے گناہ کیا؟ یہ ایک اور سوال ہے۔ ادنا سے غور سے بھی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ محض 6000 سال کی قلیل مدت میں حضرت آدم ہم سے 6000 سال پہلے گزرے ہیں، پس 6000 سال کی قلیل مدت میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک آدم کی اولاد ایک دوسرے سے اتنی بنیادی طور پر مختلف ہو گئی ہو۔ ہزارہا سال کی انسانی تاریخ جو محفوظ ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ چینی آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یہی نقوش رکھتے تھے، اسی طرح ان کے چپٹے ناک ہوا کرتے تھے اور زرد رنگ ہوا کرتے تھے جو وہ آج رکھتے ہیں، اور انگریزوں یا دوسری یورپین اقوام یا حبشیوں یا عربوں سے ان کی کوئی بھی مشابہت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ چینیوں پر ہی موقوف نہیں، دنیا کی کسی قوم کی تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، نقوش کی کسی تدریجی اختلاف، کسی تدریجی تبدیلی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مزید برآں اس صدی کے سائنس کے انکشافات نے تو قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا وجود آدم کے وجود سے ہزاروں سال پہلے سے موجود ہے، اور اس طرح انسانوں کا مختلف براہ اعظموں پر پھیلاؤ بھی حضرت آدم کے وجود سے ہزاروں سال قبل ہو چکا تھا۔ بس ان قطعی شواہد کی روشنی میں لازماً ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بائبل کا بیان کردہ آدم اور تھا، اور ہمارا باپ جد امجد جو واحد آدم تھا وہ اور تھا۔ ہم سب کا مشترکہ باپ حضرت آدم سے ہزارہا سال پہلے کسی نامعلوم خطے ارض میں پیدا ہوا تھا۔ بس اس پہلو سے بھی آدم کے فعل کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان کا گنہگار ہونا ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ موت اور گناہ کا تعلق سینٹ پال
کہ وراثتی گناہ کے نظریے کی ایک شق یہ ہے کہ موت اس گناہ کا پھل ہے اور موت کا وجود گناہ کے وجود کو مستلزم ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر آدم گناہ نہ کرتا یا گناہ اس کی اولاد میں منتقل نہ ہوتا تو بنی آدم موت کی لعنت میں مبتلا نہ کیے جاتے۔ اگر تو موت سے مراد اس جگہ روحانی موت ہے تو آدم سمیت آج تک کے تمام انسان روحانی طور پر مردہ شمار ہونے چاہیے جو آدم کی نسل میں سے ہیں، اور اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ مسیح پر ایمان لانے سے یہ موت ٹل جاتی ہے تو کم از کم مسیح سے پہلے کے تمام انسان اور مسیح کے بعد کے تمام غیر مسیحی انسان روحانی مردے شمار کرنے پڑیں گے، خواہ انہیں مسیح کا پیغام پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ لیکن یہ دعویٰ خدا تعالیٰ کی صفت عدل پر ایک اتنا بڑا داغ ہے کہ جسے لاکھ مسیحیوں کا خون بھی دھو نہیں سکتا۔ ایک آدم کی ایک غلطی کے نتیجے میں اس کی ساری توبہ اور استغفار کو نظر انداز کر کے اس کی ساری نیکیوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اس کی روح کو بھی ہمیشگی کی موت اور لعنت میں مبتلا کر دینا، اور اس کی اولاد کی بڑی بھاری اکثریت کو بھی قیامت کے دن تک اس موت کا وارث قرار دیتے چلے جانا، کسی عادل خدا کا تو کیا کسی ظالم خدا کا بھی فعل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ظلم اور ایسی بے رحمی اور ایسی سفاکی کسی ظالم سے ظالم بے دین جابر بادشاہ کی طرف بھی منسوب نہیں کی جا سکتی۔ ہلاکو اور چنگیز نے بھی اپنی ساری زندگیوں میں وہ مظالم نہیں توڑے ہوں گے جو یہ نظریہ خدا کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ وہ تو چند انسانوں کے خون میں ہاتھ دھو کر ایسے متون ہوئے کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام سرخ حرفوں میں لکھا جانے لگا۔ لیکن عیسائیت کا خدا ایک آدم کی ایک لفظ کے عوض میں قیامت تک اس کی اولاد اور اس دور در اولاد کے اور ان کے جسموں کو ہی نہیں بلکہ روحوں تک کو اولاد کر رہا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو خدا کی طرف سے متعلق کہتے ہیں، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ضرورت کفارہ کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے عدل کو پیش کیا جاتا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ عادل ہے اس لیے اسے بہرحال گناہوں کی سزا دینی تھی، اور معافی کا اس کے بغیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وراثتاً گناہ کا تصور اور اس کی غیر محدود سزا کا آدم کی نسلوں میں جاری ہو جانا خدا کے عدل کو سرے سے باطل کر دیتا ہے۔ اس موقع پر وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک بے وقوف اسی شاخ کو کاٹ رہا تھا جس پر وہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ پس عیسائیت جس عدل کی شاخ پر بیٹھی ہوئی ہے، نجات کا انتظار کر رہی ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں اسی شاخ کو کاٹ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے پولوس نے تمام نسل انسانی کو گناہگار ثابت کرنے کی خاطر اس نظریے کا سہارا لیا ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ موت گناہ کا پھل ہے تو چونکہ موت کی دستبرد سے کوئی انسان محفوظ نہیں، ہر انسان کو لازم گناہگار تسلیم کرنا پڑے گا۔ پولوس کے پیش کردہ وراثتی گناہ کے نظریے پر جو عقلی اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے عیسائی مفکرین نے اس نظریے کو ایک اور رنگ میں بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں علم وراثت حیوانی کے انکشافات کے بعد کم ہی ایسے تعلیم یافتہ عیسائی ہوں گے جو وراثتی گناہ کے نظریہ کے قائل رہے ہوں۔ انہی اعتراضات کے پیش نظر آرچ بشپ آف کینٹربری اینڈ یارک نے 1922 میں ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ چرچ آف انگلینڈ کے جملہ عقائد کی چھان بین کر کے انہیں نئے علوم کی روشنی میں ڈھال کر پیش کرے۔ یہ رپورٹ بھی اگرچہ تسلیم کرتی ہے کہ ہر انسان بہرحال گناہگار ہے، لیکن اس کی توجیحات کے طور پر ایک معقول توجیہ پیش کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے سوشل ہے، ملنے جلنے والا جانور ہے، اس لیے جب آدم کے گناہ کے ذریعے ایک دفعہ گناہ انسانی سوسائٹی میں داخل ہو گیا تو اس سوسائٹی کے تمام ممبران لازماً اس سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نظریہ اس مسئلے میں دوسرے عیسائی نظریوں کی نسبت سب سے زیادہ معقول ہے، لیکن جہاں تک کفارے کی ضرورت کو ثابت کرنے کا سوال ہے یہ ایسا کرنے میں بری طرح ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، باوجود اپنی ذات میں سخت نامعقول ہونے کے پولوس کا نظریہ ہی وہ واحد نظریہ ہے جس کے صحیح ثابت ہونے کی صورت میں ضرورت کفارہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس وہ تمام عیسائی نظریات جو عقل کے قریب تر ہیں جوں معقول صورت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، ضرورت کفارہ کو ثابت کرنے سے اسی حد تک عاری ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سوسائٹی کے ذریعہ نسل انسانی میں گناہ کا میلان باقی رہنے کے نظریہ میں یہ کمزوری ہے کہ اس امکان کی کوئی پیش بندی نہیں کی گئی کہ اگر ایک انسان کو سوسائٹی کے اثرات سے الگ محض کتب مقدسہ کی تعلیم کے مطابق پروان چڑھایا جائے تو کیوں اسے معصوم قرار نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس امر کا بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ آدم کے گناہ سے جو سوسائٹی ملوث ہوئی تھی وہ سوسائٹی
دنیا کی ہر دوسری سوسائٹی پر اثر انداز ہو چکی ہے، تباً گناہگار ہونے کا نظریہ۔ اسی رپورٹ میں بعض عیسائی مفکرین، میرا خیال ہے وقت میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان تباً گنہگار ہے۔ اس میں دو سوال اٹھتے ہیں۔ کہ اول، کیا واقعی اگر انسان کی فطرت میں گناہ کا میلان پایا جاتا ہے؟ اور دوم، واقعی انسانی فطرت اس گناہ کے میلان سے مغلوب بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ سوال دوم کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ درست ہے کہ فطرت انسانی میں لذات کی طرف رغبت رکھی گئی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ بعض صورتوں میں اس طبی رغبت سے مغلوب ہو جانا گناہ کی تعریف میں داخل ہو جاتا ہے، مگر یہ تسلیم کرنے کے باوجود بھی انسان کا گناہگار ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ہر انسان کو تمام یا بعض گناہوں کی طرف ایک جیسی رغبت ہوتی ہے، تو بھی جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ فطرت انسانی میں ان رغبتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت موجود نہیں، اور ضروری ہے کہ ہر انسان ان کے سامنے سر تسلیم کم کر دے، اس وقت تک اس دلیل کے ذریعے ہر انسان کا گناہگار ہونا قطعاً ثابت نہیں ہو سکتا۔ نیکی اور بدی کی جنگ تو اکثر انسانوں کے سینوں میں جاری رہتی ہے، مگر میں اس جنگ کے نتیجہ میں کسی کو گناہگار قرار دے دینا ایک احمقانہ اور غیر عادلانہ فعل ہوگا، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ فطرت انسانی میں اس میلان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس سوال اول کو لیتے ہیں تو سرے سے یہ دعویٰ ہی غلط نظر آتا ہے کہ فطرت انسانی میں گناہ کا میلان پایا جاتا ہے، کیونکہ روزمرہ کا مشاہدہ ہمیں بتلاتا ہے کہ رغبت اور کراہت نسبتی چیزیں ہیں۔ عین ممکن ہے، بلکہ قرین قیاس ہے، کہ جہاں ایک گناہگار انسان مثلا چوری کے حرام مال کے لیے شدید کشش محسوس کرتا ہے، وہاں ایک خدا رسیدہ انسان سخت ضرورت کے باوجود بھی اس سے اسی قدر کراہت رکھتا ہے، اور یہی حال باقی تمام بدیوں کا ہے۔ ایک انسان ادنا سے غور سے بھی اس حقیقت کو پا سکتا ہے کہ جن کیفیات کو طبی میلان کہا جاتا ہے، وہ انسان کے ماحول، اس کے مقام، اس کی ذاتی دلچسپیوں، اس کے تعلق باللہ یا خدا سے دوری کے حالات کے زیر اثر بدلتی رہتی ہیں۔ ان تمام میلانات طبی کا مرکزی محرک حصول لذت کی تمنا ہے، اور لذت کی تعریف ہر انسان کے ذہنی، قلبی اور روحانی معیار کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ بس یہ عمومی دعویٰ کہ فطرت انسانی میں گناہ کا میلان پایا جاتا ہے، ایسا دعویٰ کرنے والوں کی انسانی فطرت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ میلان صرف حصول لذت کی طرف ہے، اور جوں جوں مذاق سلیم ہوتا چلا جاتا ہے، لذات گناہوں کی حدود سے نکل کر نیکیوں کی عملداری میں داخل ہونے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جبکہ ایک مادہ پرست عبادت کے تصور سے بھی گھبراتا ہے، ایک عارف عابد رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے معبود کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اس پرمشقت عبادت میں بھی اسے ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ کسی دنیا دار انسان کو دنیا کی اعلیٰ ترین لذات میں بھی اس کا خوشی رشید نصیب نہیں ہوتا۔ فیضا فرقت فانصب الی ربک فارغب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی میلان طبی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرغب کا لفظ یہاں خاص طور پر قابل غور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رغبت روزمرہ کے کام کاج کی طرف نہیں، بلکہ نیم شبی عبادات کی طرف تھی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت بھی ضمن میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے چاہتے لو۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس لفظ سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ مگر افسوس کہ عیسائی مفکرین کے کان اس خوشخبری کو سننے سے محروم رہ گئے، اور ان کی آنکھیں اس بصیرت سے محروم ہو گئیں کہ فطرت انسانی میں ہرگز کسی گناہ کی طرف میلان نہیں پایا جاتا۔ ہاں، حصول لذت کی ایک بے قرار تڑپتی ہوئی تمنا ضرور فطرت انسانی کے جزو ہے، اور عدم معرفت کی بنا پر یہ تمنا بسا اوقات سفلی چیزوں اور گناہ کی گندگی میں اس لذت کے حصول کی کوشش کرتی ہے، لیکن جوں جوں الہی رہنمائی کے نتیجے میں اسے حقیقی معرفت نصیب ہوتی جاتی ہے، بدیوں کی بدزیبی اور نیکیوں کا حسن اس پر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب یہ پاکیزہ فطرت بے اختیار پکار اٹھتی ہے، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔
اے محروم اس چشمے کی طرف دوڑو، یہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے۔ بس گناہ سے متعلق عیسائی نظریات کو پڑھنے کے بعد یہ افسوسناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ کفارے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے تمام عیسائی مفکرین کی نظری اور فکری کوششیں اسی الجھن میں ضائع ہو گئیں کہ کسی طرح گناہ کی ایسی تعریف کی جائے کہ ہر انسان میں بلا استثناء اس کا وجود ثابت کیا جا سکے۔ اس موضوع پر 1700 سال میں عیسائی اہل قلم نے جتنے صفحے کالے کیے ہیں اور جس قدر دیے جلائے ہیں، اگر وہ اس کی بجائے اپنا قیمتی وقت حقیقت کفارہ پر غیر جانبدارانہ سوچ و بچار میں صرف کرتے تو بلا شبہ وہ نظریہ کفارہ کی تاریخ بھول بھلیوں سے کبھی کے آزاد ہو چکے ہوتے۔ اسلامی اصول کی فلسفی کے چند صفحات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موضوع پر جو روشنی ڈالی ہے، عیسائی مفکرین کی فکر و نظر کی 17 صدیاں بھی اس کا عشر اشیر نہ پا سکیں۔ یہ محض اس لیے کہ انہوں نے اپنے فکر کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ پیش نظر ہمیشہ یہ مخصوص مقصد رہا کہ کسی طرح نظریہ کفارہ کے جواز کو ثابت کیا جا سکے۔ بس اس غلط روی کے نتیجے میں ان کے بڑے بڑے سورما فلسفیوں نے بھی ایسی طفلانہ ٹھوکریں کھائی ہیں کہ عقل انگشت بدنداں رہ جاتی ہے۔ ملر کا یہ نظریہ کہ تمام انسان اس لیے گناہگار ہیں کہ صرف گناہگار روحوں کو ہی سزا کے طور پر انسان بنایا جاتا ہے، ان مجنونانہ ٹھوکروں کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ خدا کا عدل اور بخشش۔ نظریہ کفارہ کی دوسری کڑی یہ ہے کہ چونکہ خدا عادل ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بغیر سزا کے کسی مجرم کے گناہ معاف کر دے۔ اس میں بھی دو بے بنیاد دعوے کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ خدا ان معنوں میں عادل ہے جن معنوں میں ایک قوانین ملکی کا پابند منصف یا جج عادل ہوا کرتا ہے۔ دوم یہ کہ ایک منصف کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی جرم کے گناہ کو بخش دے، خواہ گناہ کیسے ہی حالات میں کیوں نہ کیا گیا ہو۔ عیسائیت جس صفت عدل کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتی ہے وہ بھی ایک لایانی اور لغو صفت ہے اور خدا تعالیٰ کے مقدس ذات کو داغدار کرنے والی ہے۔ بڑا ہی منحوس ہے ایک ایسے بے اختیار عادل کا تصور جو معاف کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اور بڑا ہی عجیب ہے یہ دعویٰ کہ خدا تعالیٰ ایک ایسا ہی بے اختیار عادل ہے۔ پھر حیرت ہے کہ عیسائیت اپنے متبعین سے تو یہ توقع رکھتی ہے کہ اگر ان کے ایک گال پر تماچا مارا جائے تو وہ نہ صرف معاف کر دیں بلکہ دوسرا گال بھی اس مارنے والے کے سامنے پیش کر دیں، لیکن ان کی صفت عدل کا قدم، اور اس صورت میں بھی ان کی صفت عدل قدم متاثر نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے خدا کا عدل ایسا نازک ہے کہ خفیف سے خفیف بخشش کے پھولوں کی مار سے بھی چکناچور ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ عدل ایک پسندیدہ چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر سوال صرف یہ ہے کہ کیا عدل اور مغفرت ایک وقت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو یہ متناقض قدریں ہوں اور ایک وقت میں یکجا نہ ہو سکیں تو پھر تو لازماً ہم مجبور ہوں گے کہ یا تو خدا تعالیٰ کو بخشش کا نااہل تسلیم کر لیں یا اس کے مذمومہ عدل کو کالعدل سمجھیں، لیکن دونوں صورتوں میں اس کی پاک ذات پر ایک بدنما داغ لگتا ہے۔ اس مشکل چناؤ کی ضرورت ہی دراصل پیش نہیں آتی، کیونکہ عدل اور بخشش در حقیقت ہرگز دو متناقض صفات نہیں ہیں۔ عدل کا فقدان صرف اور صرف اسی وقت عیب بنتا ہے جبکہ اس کی جگہ ظلم لے رہا ہو، اس کے بغیر عدل کا فقدان کوئی عیب نہیں۔ مثلاً اگر ایک آقا اپنے مال کے نقصان کے بدلے میں اپنے غلام کو سزا نہیں دیتا تو کوئی ظالم انسان بھی ایسے نیک دل شخص کو ظالم یا غیر عادل قرار نہیں دے سکتا۔ کاش اگر عیسائی مفکرین اسی راز کو سمجھ جاتے تو کبھی ظلمات کے جنگلوں میں اس قدر سرگرداں نہ ہونا پڑتا۔ خدا تعالیٰ کو عقل صرف ان معنوں میں عادل تسلیم کر سکتی ہے کہ اسے ظلم کے الزام کی بریت کی جائے، اس سے بڑھ کر عدل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن عیسائی نظریہ کفارہ متناقض دعووں کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ ایک طرف تو خدا تعالیٰ کو عادل اس لیے تسلیم کرواتا ہے کہ اگر عدل نہ مانا جائے تو ظالم ماننا پڑے گا، اور دوسری طرف اس بےہودگی پر بھی مصر ہے کہ چونکہ وہ عادل ہے اس لیے وہ بخش نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اس دعویٰ کے یہ معنی بنیں گے کہ چونکہ خدا تعالیٰ ظالم نہیں ہے اس لیے معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل اسی قسم کا دعویٰ ہے جیسے کوئی کہے کہ چونکہ فلاں شخص جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کذاب ہے، کیونکہ فلاں شخص کی نظر تیز ہے اس لیے اندھا ہے، کیونکہ فلاں شخص کالا ہے اس لیے گورا ہے، اور کیونکہ فلاں شخص گورا ہے اس لیے وہ کالا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اسی ٹھوکر سے، اسی لغویت سے بچانے کے لیے اور عدل کے صحیح مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ بھی خدا تعالیٰ کو عادل بیان نہیں کیا گیا، البتہ اس کی ذات پر سے ظلم کی بار بار نفی کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ خدا تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری ٹھوکر عیسائیت نے یہ کھائی ہے کہ بلا تحقیق گناہ کو ایک ایسے داغ کے طور پر تصور کر لیا ہے جو نہایت ہی پکی سیاہی کا داغ ہے اور سزا کے پانی کے سوائے مٹی نہیں سکتا۔
حالانکہ حق یہ تھا کہ گناہ کی نیت اور اس کے محرکات کے بارے پہ باریک تجزیہ کر کے دیکھا جاتا کہ کیا گناہ کسی پکی سیاہی سے مشابہ بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ دھل سکتا ہے تو اسے دھونے کے لیے کس قسم کے پانی کی ضرورت ہے۔ انسانی فطرت سے متعلق روزمرہ کا مشاہدہ ہمیں بتلاتا ہے کہ گناہ گار دل جب توبہ اور استغفار کے پانی سے دھلتے ہیں تو وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں کہ ان میں گندگی کی کوئی بھی ملامت باقی نہیں رہتی۔ ایک بچہ جب باپ کی نافرمانی کر کے مورد سزا ٹھہرتا ہے تو بسا اوقات سزا سے قبل ہی اس کے اندر پاک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت عین ممکن ہے کہ اگر بخشش سے کام نہ لیا جائے اور انصاف کی چھری اندھا دھند چلائی جائے تو اس کی توبہ بغاوت میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے کوئی باپ سوائے اس کے کہ اس کے سینے میں پتھر کا دل ہو اور کھوپڑی میں گدھے کی عقل ہو، ایسے موقع پر انصاف کی چھری کو اندھا دھند نہیں چلا سکتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ اسے سزا دینے کی بجائے اس کی ندامت کے آنسوؤں کو قبول کرتے ہوئے اسے چھاتی سے لگا لے اور پہلے سے بھی بڑھ کر اس سے پیار کرنے لگے۔ مگر ایک طرفہ تماشا ہے کہ عیسائی عدل کی روح سے خدا تعالیٰ صرف ظالم ہی نہیں بلکہ نادان اور بے سمجھ بھی ٹھہرتا ہے، جسے نہ تو سزا کی حکمتوں کا کوئی علم ہے اور نہ گناہ کی ماہیت سے کوئی واقفیت۔ کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے اس لیے بخش نہیں سکتا، کیونکہ وہ عادل ہے اس لیے ضرور ہے کہ ایک گناہ کی سزا دوسرے کو دے دے، اور اس قدر بڑھا چڑھا کر دے کہ ایک آدم کی ایک لمحے کی لفظ کی سزا اربوں ارب بنی آدم کو ایک لامتناہی مدت تک دیتا چلا جائے، اور پھر اچانک محض اس لیے کہ وہ عادل ہے اربوں ارب انسانوں کی لامتناہی لعنتوں کے بدلے میں ایک معصوم کو 3 روز کی لعنت کا شکار کرتے۔ عیسائیت کے خدا کے عدل کا ایک یہ بھی عجیب تقاضا ہے کہ گناہ گار انسان کو سزا سے بچانے کی صرف ایک صورت ہے کہ ان کی سزا کسی معصوم کو دے دی جائے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس عدل کو کیا نام دیا جائے، ظلم کہیں یا جنون یا سفاکی، یا پھر اس کا نام تمسخر رکھ دیں کہ وہ عدل جو عیسائی دنیا خدا کی طرف منسوخ کر رہی ہے ان تمام صفات کا ایک حیرت انگیز امتزاج ہے جو تثلیث کے امتزاج سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ یہ عدل ایک ہی وقت میں عدل بھی ہے اور ظلم بھی اور حماقت بھی، پھر بھی ایک ہی ہے یعنی عدل۔ بس اس لحاظ سے کفارے کا عقیدہ صرف اپنی مجموعی صورت ہی میں مسٹری یعنی مہمہ نہیں بلکہ اس کا ہر جزء اپنی اپنی جگہ ایک علیحدہ مہمہ ہے۔ یہ دعویٰ کہ چونکہ انسان گناہ گار ہے اور خدا عادل ہے اس لیے ضروری ہے کہ کوئی معصوم قربانی کر کے انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، اس مقام پر آ کر نامعقولیت کی تیسری منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ امر قابل توجہ ہے کہ کفارے کا مقصود کیا تھا۔ اگر تو مقصود یہ تھا کہ انسان کو گناہ کے میلان یا اس کے نتائج سے بچایا جائے تو یہ مقصد تو انسانوں کے ہاتھوں خدا کے بیٹے کو صلیب دلوانے سے پورا نہیں ہو سکتا بلکہ بنی آدم کے گناہوں میں اضافہ کا موجب بن جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، خدا کے بیٹے کو صلیب پر چڑھا کر جو کہ کلیتاً معصوم تھا، انسانیت تو ایک ایسے مکروہ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے کہ جس کے دھلنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اگر عام انسانوں کا قتل بھی ایک قاتل کے دل کو سراسر داغدار کر سکتا ہے، اگر آدم کی ایک لفظ تمام انسانیت کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے کلنک کے ٹیکے لگا جاتی ہے تو خدا کے معصوم بیٹے کے قتل سے کیوں انسانیت ایک ناقابل معافی ابدی لعنت کا شکار نہیں ہو جانی چاہیے؟ کفارے کے لیے معصوم کی تلاش کی اصل ضرورت جو عیسائیت کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سارے کے سارے اتنے گناہ گار ہیں کہ ان میں سے ہر ایک زیادہ سے زیادہ صرف اپنے گناہ کی سزا برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور مزید گناہ کے بوجھ اس پر لادے نہیں جا سکتے یا مزید سزا کے بوجھ اس پر لادے نہیں جا سکتے۔ اول تو یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ دوسرے، اگر اسے مان بھی لیا جائے تو اس کا آسان حل تو یہ تھا کہ شیطان کو پکڑ کر انسان کے گناہوں کو کفارہ بنا دیا جاتا، نہ کہ یہ کہ خدا کے بھولے والے معصوم بیٹے کو انسان کی بدکاریوں کے بدلے میں صلیب کی اذیتیں دے کر مارا جاتا۔ اگر عیسائیت یہ فرضی دعویٰ کرے کہ شیطان کے گناہ بھی اتنے ہی زیادہ تھے اور سزا برداشت کرنے کی طاقت اتنی محدود کہ وہ بھی آدم اور بنی آدم کے گناہوں کی سزا بھگت کر انہیں اس سے نجات نہیں دلا سکتا تھا، تو اس لیے بہرحال ایک معصوم قربانی ہی کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ صورت تسلیم کر لیں تو اس بات کی پڑتال تو بہرحال نہایت ہی ضروری ہوگی کہ اس معصوم کی سزا برداشت کرنے کی اہلیتوں کا پورا جائزہ لیا جائے اور اسے بعین ہی اتنی سزا دی جائے جتنی سزا تمام بنی آدم کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ لیکن اس چھان بین سے پہلے یہاں ایک لطیفے کا بیان بے جانا ہوگا جس کی یاد اس موقع پر خود بخود ذہن میں ابھر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نگری تھی جسے اندھیر نگری کہا جاتا تھا اور اس نگری کا ایک راجا تھا جسے چوپٹ راجا کہتے تھے۔ اس نگری میں بھی ایک قسم کا مشینی انصاف چلتا تھا اور عدل و مساوات کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز مٹی ہو یا پتھر یا سونا یا مٹھائی 2 پیسے سیر بکا کرتی تھی۔
وہاں ایک روز مشتبہ حالات میں ایک آدمی قتل ہوا پایا گیا اور قاتل پکڑا نہ گیا. پولیس نے راجا کے عدل کو پورا کرنے کے تقاضے کی خاطر عدل کے تقاضے کو پورا کرنے کی خاطر ایک شخص کو شبے میں گرفتار کر لیا. اس نے کوئی عذر پیش کیا, انہوں نے ایک اور کو پکڑ لیا, اس نے کوئی عذر پیش کیا, انہوں نے ایک اور کو پکڑ لیا. چنانچہ اس لمبی کہانی ہے, تان اس کی یہاں اگر ٹوٹتی ہے کہ وہ آخری شخص جو قاتل قرار دیا گیا, اس غریب کا اس قتل میں اتنا بھی ہاتھ نہیں تھا جتنا مسیح کے افعال کا ہمارے گناہوں میں ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ آدمی مارا گیا تھا اس لیے اس کے بدلے میں کسی آدمی کی جان لی جانی ضروری تھی. بادشاہ نے خاص شاہی فرمان کے ذریعے اسی لیے اسے تختہ دار پر لٹکانے کا فیصلہ دے دیا. لیکن جب پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں ڈالا گیا تو معلوم ہوا کہ اس ناتوان کی گردن اتنی سوکھی ہوئی ہے کہ موجود پھندے سے اسے پھانسی دی ہی نہیں جا سکتی. اور ملک کا عدل بے قرار تھا کہ بغیر تاخیر کے مقتول کا انتقام لیا جائے. چنانچہ جب اس عادل راجا کے حضور اس دشواری کو پیش کیا گیا تو اس نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا, اگر اس کی گردن پھندے میں نہیں آتی تو پھر جس کی گردن اس کے پھندے میں آتی ہے اسے پھانسی دے دو. بس اگر یہ کائنات اندھیر نگری ہے اور نعوذ باللہ اس خدا کا کائنات چوپٹ راجا ہے تو پھر یہ ضرور ممکن ہے کہ بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کی سزا میں خدا کے معصوم بیٹے کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اے عیسائیو, اپنے خالق اور مالک پر یہ ظلم نہ توڑو, اس رحیم و کریم پر یہ افترا نہ باندھو اور اسے کائنات کی سب سے زیادہ ظالم, سفاک اور غیر عاقل ہستی کے طور پر پیش نہ کرو. کیوں عدل کے نام پر اسے ظالم قرار دیتے ہو اور عقل کے نام پر غیر عاقل؟ کفارے کی اس آخری امکانی صورت پر پھر اس شخص کی مثال یاد آ جاتی ہے جو اسی شاخ کو کاٹ رہا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا. مگر اس غریب نے تو یہ غلطی ایک بار کی ہوگی, کفارے کا نظریہ بار بار اسی شاخ کو کاٹتا ہے جس پر بیٹھتا ہے اور اسی عدل کی بنیاد کو پھیرتا ہے جس پر نجات کی مہمہ عمارت تعمیر کی گئی ہے. اگر بفرض محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عیسائیت کا خدا اس قسم کا عدل جاری کر سکتا ہے کہ زید کا گناہ بکر کے سر پر لاد دے, تو یہ تسلیم کرنے کے باوجود بھی عیسائی نظریہ کفارہ عقل کی حد سے باہر ہی رہتا ہے اور اعتراضات کی عقلی کی ضد سے باہر نہیں نکلتا. اس آخری صورت کو تسلیم کرنے سے مسئلے کی شکل یہ بنتی ہے کہ چونکہ خدا عادل ہے اس لیے ضروری ہے کہ گناہ کا بدلہ یعنی اس کی سزا دے. خدا عادل ہے اس لیے معاف نہیں کر سکتا اور ضروری ہے کہ گناہ کی سزا دے. چونکہ وہ محبت بھی ہے اور رحم بھی, اس لیے سزا دینا نہیں چاہتا. یہ امر اس کے عدل کے منافی نہیں ہے کہ زید کی سزا بکر کو دے دے, کیونکہ اس کا اپنا بیٹا معصوم ہے اور دوسرا کوئی سزا لینے کا اہل نہیں. اس لیے تمام انسانوں کی سزا اس معصوم کو دے کر ان کی گردنوں کو اسلام کے توقع سے آزاد کر دیتا ہے. 5 نکات پر مبنی کفارے کی صورت کو اگر اسی طرح تسلیم بھی کر لیا جائے تو صرف ایک سوال باقی رہ جائے گا کہ یہ دیکھا جائے کہ سزا قبول کرنے والا وجود اس بات کا اہل بھی ہے کہ اس سزا کو برداشت کر سکے. دیکھیے اتنی عقل تو اس چوپٹ راجا میں بھی تھی کہ اس نے بڑے پھندے سے پتلی گردن والے ایک شخص کو پھانسی دینے کی کوشش نہیں کی. اس امر کی دوسرا یہ کہ اس امر کی پوری نگرانی کی جائے کہ جتنی سزا واجب ہے اتنی سزا اس قربانی کرنے والے کو دی جائے. لیکن عملاً عیسائیت اس سزا کے قصے کو جس رنگ میں پیش کرتی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. ہم نے اس نظریہ کو عقلاً صرف مفروضہ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ سزا دینے کے لیے ایک معصوم کی تلاش کی اس لیے ضرورت درپیش ہے کہ جتنے انسان یہ شیطان اس کائنات میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے اتنے گناہ گار ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ سزا ان کو دی جا سکتی تھی وہ دی جا چکی ہے اور پھر بھی اور اس کے علاوہ مزید بوجھ اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں رہی. اور خدا کے بیٹے کے سوا کوئی شخص اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا. اگر بات یہی تھی تو پھر تباً انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جب ایک انسان کی گناہ اس کو عبدالآباد تک کے لیے متون کر سکتے ہیں تو پھر کائنات کے تمام انسانوں اور شیطانوں کی سزا یکجائی صورت میں کیسی ہولناک اور کتنی بے حد و پناہ نہ ہوگی. لیکن جب مسیح کو اس تمام سزا کا جو پہلے ظالموں کی بھی ہے اور اگلے ظالموں کی بھی اور کالے گناہ گاروں کی بھی ہے اور گورے گناہ گاروں کی بھی مورد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بے اختیار غالب کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. عدل کے نام پر ایسی بے انصافی, ایسا تمسخر کہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کی سزا یہ ٹھہری کہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالا گیا, موت کا سزاوار ٹھہرا اور ہمیشہ کے لیے اس کی نسلوں میں گناہ کی سرشت بھر دی گئی, جس کے نتیجے میں سب نے بلا استثناء ایسے گناہ کیے کہ سوائے ابدی لعنت اور موت کے ان کے لیے اور کوئی سزا قرار نہ پائی. لیکن جب یہ لامتناہی سزا خود اپنے بیٹے کو دینے کا سوال پیدا ہوا تو یہ صرف 3 دنوں کی عارضی موت میں تبدیل کر دی گئی. صرف یہی نہیں بلکہ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ اس سزاوار کو مردوں میں سے جلایا گیا اور وہ عرش معلیٰ پر خدا کے دانے ہاتھ جا بیٹھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ دو, اس کا تو عدل کے نام پر بار بار خون ہو چکا.
صرف اس مسئلے ہی کو حل کر دو کہ جب کفارے کی بنا ہی یہ قرار دی گئی تھی کہ اپنے عدل کی وجہ سے خدا معاف نہیں کر سکتا، تو پھر اچانک یہ معافی کی اہلیت خدا میں کہاں سے آ گئی؟ گناہ کی سزا کے طور پر کیا 3 دن کی موت ہی وہ سزا تھی جو آدم اور بنی آدم اور جملہ شیاطین میں تقسیم ہونی تھی؟ اگر یہی وہ سزا تھی اور اسی نے ان جملہ گناہگاروں پر تقسیم ہونا تھا، تو پھر تو ہم ہر گناہگار کے حصے میں شاید ایک لیمے کے کروڑویں حصے کی سزا بطور موت کی آتی ہوگی۔ اس سے فرق ہی کیا پڑتا تھا؟ یہ سب کفارے کے طوفان کھڑا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس قلیل عرصے کی موت کو تو کسی گناہگار کو موت کا تو کسی گناہگار کو احساس بھی نہ ہوتا، اور عرصہ سزا گزر بھی جاتا، عدل کا تقاضا بھی بے نہیں پورا ہو جاتا، اور جذبہ رحم و کرم پر بھی کوئی زد نہ آتی۔ لیکن اگر مسیح کی 3 دن کی صلیب کی موت کوئی سزا سے کوئی بھی نسبت نہیں، جس کے یہ تمام بنی آدم سزاوار تھے، تو پھر عقل کو یہ پوچھنے کا حق پہنچتا ہے کہ وہ باقی سزا کیا ہوئی؟ اگر کہا جائے کہ معاف کر دی گئی تو اس 3 لفظی جواب میں کفارے کی ساری 3 لفظی جواب ہی میں کفارے کی ساری فرضی عمارت دھوئیں کی طرح اڑ جاتی ہے، کیونکہ جو عدل خدا اپنے عدل کی وجہ سے بغیر بدلے کے معاف نہیں کر سکتا تھا، اس نے اب معاف کیسے کر دیا؟ یہ مثال کہ جس طرح ایک مقروض کا قرض ایک دوسرا ادا کر سکتا ہے، انسانی گناہوں کے مسئلے پر چسپاں نہیں ہو سکتی۔ اگر گناہ کے فلسفے کی بحث نہ بھی اٹھائی جائے تب بھی ظاہراً جو عمل نظر آتا ہے اس کی روح سے اگرچہ ایک مقروض کے قرض کی ادائیگی تو دوسرا کر سکتا ہے، مگر دوسرے بے شمار ایسے جرائم ہیں جن میں ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ کیا ایک قاتل کی بجائے کسی دوسرے کو پھانسی دی جا سکتی ہے؟ کیا ایک زانی کی جگہ دوسرے کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں؟ کیا ایک چور کی جگہ کسی دوسرے کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس مثال کو مسئلہ کفارے پر چشمہ کرنا عقل و فہم کے ساتھ ایک تمسخر نہیں طور کیا ہے، کیونکہ گناہ گاروں میں چور بھی ہیں اور قاتل بھی اور زانی بھی۔ کیا ان سب کے جرموں کی سزا قرض کے طور پر قابل انتقال ہے؟ اس بحث میں یہ سوال بار بار مختلف موقعوں پر اٹھایا گیا ہے کہ ایک گناہ گار کی سزا ایک معصوم کو دینا بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عیسائی دوست اس کا یہ جواب دیں کہ اگر کوئی معصوم اپنی مرضی سے کسی گناہ گار کی سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس صورت میں یہ سزا ظلم نہیں بنتی، کیونکہ ذمہ دار وہ عادل نہیں بلکہ وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تسلیم کرنے سے اول تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کیا عادل خدا کا فیصلہ اور معصوم بیٹے کی پیشکش 2 الگ الگ فیصلے تھے؟ دوسرے یہ کہنا واقع سلیب کے بھی سرین خلاف ہے، کیونکہ خود انجیل کے بیان کے مطابق مسیح سزا سے پہلی رات اپنے آسمانی باپ کے حضور دعائیں کرتا رہا کہ اس لعنت کے پیالے کو مجھ سے ٹال دے کہ مجھ میں یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اور سلیب کی سختیوں میں بھی اس کے ناتوان جسم سے یہ پکار اٹھتی رہی کہ اے علی لما سبقتانی۔ بس عیسائی نظریہ کفارہ کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں وہ محض لغویات کا ایک انبار نظر آتا ہے، اور ایک عام انسان کو انہیں دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے، لیکن اس دردناک حقیقت کو ہرگز بلایا نہیں جا سکتا کہ دراصل یہ ہنسی کی بات نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی پاک ذات پر ایک ایسا بہتان ہے کہ قریب ہے جس سے زمین آسمان پھٹ پڑیں۔ دیکھو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اس عقیدے کی بدنتائی سے جب آغاز کیا تو آپ کو کوئی ہنسی نہیں آئی، کوئی تبسم اس معصوم چہرے سے نہیں کھلا، بلکہ آپ کا دل یہ عقیدہ رکھنے والوں کی ہلاکت کے خیال سے ایسا درد مند ہوا کہ خود خدا کا عرش بھی پکار اٹھا کہ لعلک باقٍ نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے محمد کیا تو اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دے گا؟ یہ قومیں مجھ پر بہتان باندھ کر ہلاک ہو رہی ہیں۔ پر اے توحید کے پرستارو، اگر تم واقعی اس غلط اور بےہودہ عقیدے کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہو تو صلیب کی کمر توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کی کمریں توڑ دو اور اسی طرح غم محسوس کرو، اسی طرح دکھ محسوس کرو جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی خاطر محسوس کیا تھا۔ اگر تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمین کا ذرہ ذرہ تمہارے ساتھ یہ گواہی دے گا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ وہ بات بڑی جھوٹی اور بے بنیاد ہے جو یہ کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ جھوٹ کہتے ہیں۔